بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے نظم بڑھے چلو شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم نے اس کے بند نمبر 3 اور 4 کے اشعار کی تشریح پڑھنی ہے۔ پہلے بند نمبر 3 کے اشعار سنیں۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو بڑے چلو بڑے چلو۔ اب اس کے اشعار کی تشریح کو کرنے کا طریقہ: نظم کا عنوان علامت ربط بڑے چلو، شاعر کا نام محمد مصطفیٰ خان مدہ۔ اب تشریح سنو۔ کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کام کو شروع کر لیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے۔ انسان راستے کی دشواریوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کے راستے میں اگر کوئی پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ اس سے گھبراتا نہیں، بلکہ وہ اپنی محنت سے اپنے راستے کو صاف کر لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو کہ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ یہ بند نمبر 3 کے اشعار کی تشریح۔ اب ہم آتے ہیں بند نمبر 4 کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو بڑے چلو بڑے چلو۔ نظم کا عنوان بڑے چلو، شاعر کا نام محمد مصطفیٰ خان مدہ۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا نہیں کیا مگر تم راستے میں رک گئے ہو۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں۔ ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو۔ اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں روند دیں گے۔ یہ بند نمبر 4 کے اشعار کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو پڑھا ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔